السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور فطری طور پہ مرد و عورت کے اندر ایک دوسرے کی چاہت کو رکھ دیا۔ دونوں کی بعض فطری خواہشات بھی رکھی جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تاہم انہیں یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں اپنی خواہش کی تکمیل کر لیں، بلکہ اس کے لیے اسلامی شریعت میں ایک متعین طریقہ کار بتایا گیا جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ ان دونوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ وہ ایک دوسرے کے رفیق حیات بن جاتے ہیں۔ نکاح کے ذریعہ ان کے مابین پاکیزہ محبت اور حقیقی الفت پر مبنی ایک عظیم رشتہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ مفادات سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف بن جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار بن کر باہم مل کر کے زندگی کی گاڑی کو کھینچتے رہتے ہیں۔ مرد اپنی جد و جہد کے ذریعہ پیسہ کما کر اپنی اور اپنے شریک حیات اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کا کفیل ہو جاتا ہے، اور بیوی گھریلو امور کی ذمہ دار بن کر کے اپنے شوہر کی خدمت گزار اور اسے سکون فراہم کرنے اور بچوں کی پرورش کرنے جیسے اہم فرائض سے عہدہ برآ ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے سکون کا باعث بنتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جس طرح محبت ہوتی ہے اسے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ محبت اور ہمدردی ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کرنے والے جوڑے کی طرح
جن کے درمیان جو محبت اور الفت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے لگاؤ اور جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جو انہیں انسیت ہوتی ہے، اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی۔ یعنی نکاح سے ہٹ کر کے وہ کسی اور کے درمیان جو الفت و محبت ہوتی ہے، چاہے وہ بھائی چارگی کی بنیاد پہ ہو، دوستی اور یاری کی بنیاد پہ ہو، یا خونی رشتے کی بنیاد پہ ہو، قرابت داری کی بنیاد پہ ہو، یا کسی بھی بنیاد پہ ہو، جو محبت، جو الفت، جو جذبہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ کسی اور کے درمیان نہیں دیکھی گئی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے اسے آدھا ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، کہ جب بندے نے شادی کر لیا تو وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب اسے اور نصف باقی میں، باقی آدھے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ امام کائنات علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، یعنی آدھا ایمان نکاح کر لینا ہے، آدھے میں تمام امور آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتے ہوئے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، کہ جسے اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح بیوی دے دی ہے تو اس نے گویا آدھے ایمان پر اس کی مدد کر دیا، لہذا وہ باقی آدھے کے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ اس میں حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کا تذکرہ کیا کہ جس شخص کو اللہ نیک بیوی دے دے تو گویا اس نے اس کے لیے آدھا دین آسان کر دیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے اس نے اس کی مدد کر دی ہے، لہذا آدھے کے بارے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک بیوی یہ سعادت مندی کی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو انسان کی سعادت مندی کی دلیل قرار دیتے ہوئے فرمایا، اربع من السعادہ، کہ چار چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں، نیک بختی میں سے ہیں، المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر چار چیزیں کسی کو مل گئی تو گویا اس کو اللہ رب العالمین نے نیک بختی دے دیا ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ، پہلی چیز نیک بیوی ہے، والمسکن الواسع، اور دوسری چیز کشادہ گھر ہے، والجار الصالح، تیسری چیز نیک پڑوسی ہے، والمرکب الحنی، اور چوتھی چیز آرام دہ سواری ہے۔ یعنی چار چیزیں جس کو اللہ مہیا کر دے گویا اللہ نے اس کو نیک بختی اور سعادت بختی میں شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنزو، کہ کیا تمہیں میں بہترین خزانہ نہ بتاؤں جسے تم جمع کرتے ہو، جو خزانے تم جو ہے اکٹھا کرتے ہو، جسے ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے، یعنی بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔
اذا نظر الیہ سرتہ، جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب آدمی گھر سے غائب ہو، اس سے دور ہو، گھر میں موجود نہ ہو، تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب آدمی کسی کام کے لیے اس کو کہے، کوئی حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ یہ چیز جو ہے بہترین خزانہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ الہ عالمین نے جب دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی تحقیر، دنیا کی حقارت، دنیا کی معمولیت کے بارے میں جب آیت کریمہ نازل کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تعلق سے جو بیان کیا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، ہم کون سی چیز اکٹھا کریں، کس چیز میں کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی فرمایا تھا، المرأۃ الصالحہ، تم نیک عورتیں حاصل کرو، یعنی دنیا بے ثبات ہے، دنیا فانی ہے، دنیا حقیر ہے، تو تم اس کے بدلے میں دنیا اکٹھا نہ کر کے، دنیا کے خزانے جمع نہ کر کے تم نیک بیوی حاصل کرو۔ یہ نیک بیوی وہ خزانہ ہے، الا اخبرکم بخیر ما یکنز، جو خزانے جمع کیے جاتے ہیں ان خزانوں میں بہترین خزانہ ہے۔ نکاح ایک پختہ عہد و پیمان ہے۔ نکاح کے ذریعہ مرد عورت رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ان دونوں کے مابین ایک پختہ عہد و پیمان ہوتا ہے۔ مرد یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوں گا، ان کے تمام حقوق کی پاسداری کروں گا۔ عورت یہ عہد و پیمان کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اس کی خدمت کر کے اسے سکون باہم پہنچائے گی، اور اس کے گھر اور ان کے یہاں ہونے والی اولاد کی وہ بہترین پرورش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عہد و پیمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، یعنی نکاح کے وقت عورت نے تم سے پختہ وعدہ لے لیا، عہد و پیمان لے لیا کہ تم اس کے نان و نفقہ کے، اس کے تمام حقوق کی پاسداری کرو گے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کے مابین ازدواجی رشتہ تبھی کامیابی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھے۔ اسی طرح کامیاب و خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاوند بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، نہ خاوند بیوی کے حقوق میں حق تلفی کرے اور نہ بیوی خاوند کے حقوق مارے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق کی برابری کا تذکرہ کیا اور کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کے شوہروں پر بھی عرف عام کے مطابق حقوق ہیں، جس طرح شوہروں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پہ بنتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پہ بنتے ہیں۔ جیسے ہم مرد یہ خواہش رکھتے ہیں، ہم شوہر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے اپنے پورے حقوق وصول کریں، ہماری بیویاں ہمارے حقوق میں حق تلفی نہ کریں، ہمارے حقوق کو کما حق کو ادا کریں، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے ہم بھی اس کو ادا کریں، ہم بھی اس کا جو ہے پاس و لحاظ کریں، ہم بھی اس کا خیال کریں، تاکہ ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کر دیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں
ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ سنو عورتوں پر تمہارا حق ہے، یعنی تمہاری عورتوں پہ تمہارا حق ہے، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ دونوں جب تک اپنے اپنے حق کو ادا نہیں کریں گے تب تک ازدواجی زندگی کامیاب نہیں رہ سکتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی فریق اگر اپنے حق کی ادائیگی چاہتا ہے اور اپنے اوپر عائد ہونے والے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ زندگی کبھی خوشگوار زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ خوشگوار زندگی بنانی ہے تو دونوں فریق کو اپنے اپنے اوپر ہوئے عائد حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ خاوند بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے رہے تو یقینی طور پہ ان کی ازدواجی زندگی انتہائی اچھے انداز سے گزرے گی۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس عظیم رشتہ کو باوجود اس کے کہ عظیم فوائد کے اسے قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور طلاق کے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بسا اوقات معمولی باتوں پر طلاق تک کی نوبت جا پہنچتی ہے اور ہنستا کھیلتا بستا گھر برباد اور ویران ہو جاتا ہے۔ آئیے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر طلاق کے اسباب کیا ہیں۔ یہ سلسلہ وار انشاءاللہ درس چلے گا۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں، اس طرح کے واقعات بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، سبب کیا ہیں، اس سب کو جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا ہے کہ العالمین میں سننے اور سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر